مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صفاته في الأزل بلا كيف يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما ويعلم أنه كيف يكون إذا وجده ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم أنه كيف يكون فناؤه ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائما وإذا قعد علمه قائدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه ويحدث له علمه. ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث في المخلوقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا. اللہ وہ ذات ہے جس نے اشیاء کو مقدر فرمایا وقضاها اور اس کے فیصلے فرمائے. یعنی پیچھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اشیاء کا عالم ہے اس کے ہونے سے پہلے. یہ اگلا جملہ اس سے حال بن رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اشیاء کو مقدر فرمایا وقضاها اور ان کے فیصلے فرمائے. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز سوائے اللہ تعالیٰ کے وجود کے الا بمشیتہ، مگر وہ اللہ کی چاہت سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، اس کے قضاء اور قدر سے ہے. اب جب یہ قضاء و قدر کہا تو اس کے اوپر ایک بات چھڑ پڑی کہ قضاء اور قدر یہ کیا چیز ہے. یعنی لوح محفوظ میں لکھا گیا سب کو، یہ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ اشیاء کو جو فیصلہ فرماتا ہے، مقدر فرماتا ہے، تو یہ قضاء و قدر کے قضاء اور قدر اشیاء کا اندازہ لگانا و قضاء اور فیصلے فرمانا، اس والے سے یہ کلام ہے آج کا. اور جو تقدیر ہوتی ہے نا، قدر تقدیر اسی سے ہے. تو اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حیت کے ساتھ اور صورت کے ساتھ فٹ کرنا اندازہ لگانے کے اندر. اور قضاء جو ہوتی ہے یہ کہتی ہیں کسی چیز کو مکمل کرنا، کمپلیٹ کرنا، اتمام الشیء. قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کی دو چیزیں بیان کی ہیں کہ کبھی تو چیز کا جو اتمام ہوتا ہے نا، کبھی تو قولن ہوتا ہے اور کبھی فعلن ہوتا ہے. قولن کی مثال جیسے فقضاہن، اس کی وقضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا. یہاں ہم فرما دینا لفظ بولتے ہیں، یہ کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرنا. اور قولی طور پر یہ اتمام جیسے فقضاہن سبع سماوات، کہ اللہ رب العزت نے یہ پیدا کیا زمین و آسمان کو، تو یہ پیدا کرنا فیصلہ کر کے. اللہ اکبر. اب قضاء و قدر کے والے سے جو بات ہے، یہ چونکہ ایک بہت مارکت الراہ مسئلہ رہا ہے کہ سوال ہے در حقیقت. یہ سوال یہ ہے کہ سوال سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تین مذہب ہیں، ایک جبریہ کا، ایک قدریہ کا، ایک جبریہ کا اور ایک قدریہ کا. ہر قدریہ معتزلی ہے، لیکن ہر معتزلی کا قدری ہونا ضروری نہیں ہے. ہم جبریہ کو بھی معتزلہ میں سے شمار کرتے ہیں. اعتزال کا فرقہ کافی لمبا چوڑا ہے. اس والے سے جو جبریہ ہے اور اس کے مقابلے میں معتزلہ کا ہے. جبریہ کہتے ہیں بندہ مجبور ہے، پتھر کی طرح ہے، چاہے اسے ادھر کر دو چاہے ادھر کر دو، بندہ مجبور ہے، محض ہے. جو معتزلہ ہیں اور انہی کے ساتھ جو شیعہ ہے ان کا بھی یہی موقف ہے. ایک ہوتی ہے اہل تشیع، شیعی. محدثین ان لفظوں میں فرق کرتے ہیں. تو جو مکتبہ فکر شیعہ ہے ان کا بھی یہی موقف ہے جو معتزلہ کا، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے. وہ یہی ہے کہ بندوں کے افعال، بندے اپنے افعال کے خود بنانے والے ہیں. بندے اپنے افعال کو، اور خالق ہیں اس میں اللہ کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے.
اہل سنت کا تیسرا موقع اہل سنت جماعت کا وہ یہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے خالق نہیں، خالق اللہ کی ذات ہے، بندے اپنے افعال کے قاصد ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کے افعال کو پیدا کرتا ہے، جب پیدا کرتا ہے وہ تو بندے ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتے ہیں۔ بندے جو ہوتے ہیں وہ جو تعلق بناتے ہیں اچھائی یا برائی میں، تو اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے افعال کو پیدا کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ بندے اچھائی یا برائی کے اندر جب عمل کرتے ہیں تو اچھائی اور برائی کی جو طاقت ہے جسے استطاعت کہا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ جب پیدا کرتا ہے تو بندے اس کو اچھائی یا برائی میں لے کر جاتے ہیں، تو وہ جو اچھائی کریں یا برائی کریں پیدا اس کو اللہ کرتا ہے۔ یعنی کل 3 سٹیپ ہو گئے۔ ایک ہے کہ اللہ طاقت دیتا ہے جسے استطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ استطاعت اللہ رب العزت استطاعت ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ برا نہیں آپ کہہ سکتے۔ استطاعت مل گئی یعنی طاقت مل گئی کام کرنے کی، کام کیا بندے نے، الاستطاعت مال فعل کا بھی عقیدہ تھا۔ طاقت ملنے کے بعد آپ نے اچھائی کی یا برائی کی، تو جو اچھائی یا برائی آپ نے اپنے کسب سے کی وہ ہو گیا آپ کا فعل، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو آپ نے اچھائی یا برائی کرنے کے ارادے سے جو عمل کیا، اس عمل کی طاقت بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ سو بندوں کے افعال کا اب ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استطاعت یہ اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، بندے اس طاقت پر عمل کرتے ہیں۔ جب یہ کرنے والا عمل پایا جاتا ہے تو کرنا بھی اللہ پیدا فرما دیتا ہے، وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو۔ تو بندے کو جو جزا اور سزا ملتی ہے نا وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ جو کرنا ہے نا وہ اس کو اچھائی میں لے آئے تو جزا، برائی میں لے آئے تو سزا۔ پیدا اس کو اللہ کرتا ہے، اچھائی کو بھی برائی کو پیدا کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اچھائی اور برائی کو جو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے عمل کی وجہ سے کرتا ہے۔ سو بندہ کا طاقت جو اللہ نے عطا کی اس کو جو کنورٹ کرتا ہے اچھائی میں یا برائی میں تو اللہ اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ بندوں کے فعال کا خالق ہے اس معنی میں۔ یہ بات سمجھ آئی جی؟ اللہ اب یہ موقف سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ قضاء اور قدر، معتزلہ کہتے ہیں قضاء اور قدر یہ اللہ کی صفت سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے، کیونکہ قضاء اور قدر جب یہ اللہ کی صفات سے ہو جائیں گی تو چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے نا کہ بندوں کے فعال ہے، اچھائی اور برائی یہ بندوں کے فعال ہے، بندے ہی اسی کے خود خالق ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں قضاء اور قدر یعنی یہ طاقت پیدا کرنی اور پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ آنا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی صفات سے نہیں ہے۔ جب اللہ کی صفات سے نہیں ہے تو اب ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ قضاء اور قدر یہ اللہ کی صفات سے نہیں ہے۔ اگر صفات سے مانو تو لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قضاء پر اللہ کی رضا ہے، جو فیصلہ فرماتا ہے اللہ اس پر راضی ہے، جو فیصلہ فرماتا ہے اللہ اس پر راضی ہے، کیونکہ قضاء پر رضا واجب ہے۔ جو فیصلہ کیا جانا ہے اس فیصلہ کیے جانے کے اوپر جو رضا ہے وہ یہ واجب ہوتی ہے، اور اس سے لازم آئے گا کہ کفر پر بھی رضا ہو جائے۔ جو فیصلہ کرنا ہے، کوئی بندہ کافر ہوتا ہے تو اس کا کافر ہونا، یہ اگر کہو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، کفر بندے نے کیا ہے، اور تم کہتے ہو اہل سنت و جماعت کہ یہ پیدا کرنا اس کو اللہ نے کیا ہے، تو پھر یہ تو کفر پر رضا ہوگی، اور کفر پر جو رضا ہوتی ہے وہ تو کفر ہوتا ہے، یعنی معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ جو ہے وہ کفر پر راضی ہو گئے۔ پیدا جس کو کیا اس پر راضی ہے تو کیا ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ اگر تم اس کو قضاء اور قدر کو اللہ کی صفات سے مانتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ جو کافر کفر کرتا ہے اس پر اللہ کی رضا ہے، آسان لفظ میں یہ، اور حالانکہ وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، وَالْقَضَاءُ وَالْقَدْرُ
والمشیت صفاتہ بلا کیف، قضا اور قدر اور مشیت یہ اللہ کی صفات ہیں بغیر کیف کے۔ اب یہ کیسے ہے؟ ازل میں اللہ کی صفات ہے، قضا اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اب فیصلہ کر رہا ہے تو ہو رہا ہے، یہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ازلی کے طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ جو آپ نے اٹھایا ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے، تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ رضا وہ قضا پر واجب ہوتی ہے، رضا قضا پر واجب ہوتی ہے، مقضی پر نہیں ہوتی۔ دو چیزیں ہم نے سب سے پہلے کہی تھی، اللہ طاقت پیدا کرتا ہے بندے میں، بندہ اس کو دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، اگر اچھائی میں کرتا ہے نیکی ملتی ہے، جزا ملتی ہے، برائی میں کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ اچھائی اور برائی کی اس نے عمل اس کا ہے، ارادہ اس کا ہوا، جو ہی ارادہ بنتا ہے اللہ اچھائی کو بھی پیدا فرما دیتا ہے، اچھائی کرنے والے کے حق میں، برائی کو پیدا فرما دیتا ہے برائی کرنے والے کے حق میں۔ ٹھیک ہے؟ تو قضا اور قدر اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، اچھائی برائی جو اس نے کر لی ہے یہ اس پر ہے، تو پیدا کرنا یہ قضا ہے، اور جو اس کا عمل ہے نا وہ مقدی ہے۔ اگر یہ اچھائی کے مطابق اس نے عمل کیا ہے تو قضا اس کے بارے میں یہ ہوگی کہ اس نے اچھائی کی ہے، اور جو مقدی اس نے عمل کیا ہے وہ مقدی ٹھہرے۔ تو قضا میں اور مقدی میں پہلے فرق کیا جائے۔ قضا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طرف سے ہے، پیدا کرنا آتا ہے، اور مقدی جو ہوتا ہے یہ بندے کے کسب سے ہوتا ہے۔ بندہ جب اس طاقت کو اچھائی میں استعمال کرتا ہے یا برائی میں استعمال کرتا ہے تو یہ مقدی بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نیکی میں اپنی اس طاقت کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ اس کی نیکی کو نیکی بنا دیتا ہے، اس کی جو عمل ہے اس کا عمل حسنہ کو عمل حسنہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے تو اس کے عمل کو پیدا کیا ہے، کیا اس نے ہے، ارادہ اس نے کیا ہے، اس طاقت کو کنورٹ اس نے کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے کے عمل یا ارادے کے مطابق جو کرتا ہے نا، اللہ کا جو صفت ہے وہ جو کرنا ہے وہ قضا ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ مقدی ہے، اور مقدی کے اندر اس کے کسب کا دخل ہے۔ تو رضا بالقضا واجب ہے، رضا بالمقدی واجب نہیں ہے۔ یہ مغالطہ دیا ہے معتزلہ نے کہ قضا اور مقدی میں فرق نہیں کیا، اور فرق کیسے کرتے ان کی بیس اس والے سے نہیں تھی۔ ہم نے تو بیس پہلے بنائی ہے کہ بندے کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، وہ طاقت کو اچھائی میں بدلتا ہے یا برائی میں بدلتا ہے، اچھائی میں جو بدلتا ہے اللہ اس کو اچھائی بنا دیتا ہے، برائی میں بدلتا ہے تو اللہ اس کو برائی بنا دیتا ہے۔ طاقت بندے کو پہلے اللہ نے عطا کر دی، اور جو اچھائی اور برائی بنا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس والے سے جو قضا فیصلہ فرماتا ہے وہ قضا ہے، اور بندہ کا جو اس کے اندر کسب ہے وہ مقدی ہے۔ تو رضا بالقضا یہ واجب ہے، رضا بالمقضی واجب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ مقدی تو بندے کے فعل سے ہے نا۔ اور یہ جو کہا جا رضیت بقضاء اللہ تعالی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی جو صفات خاص اس کی بات کی جا رہی ہے۔ مشیت یعنی ارادہ، صفات فی الازلی، اللہ کی صفات ازل میں بلا کیف، بغیر کیف کے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے معدوم کو اس کے معدوم ہونے کی حالت میں، فی حال عدم ہی معدومن، اللہ تعالیٰ کی چیز، یعنی ایک سوال تھا کہ اللہ تبارک جو چیز معدوم ہے کہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کا علم ازلی کی یہ کوالٹی ہے، یہ خصوصیت ہے کہ جو چیز معدوم ہے ابھی نہیں بنی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ معدوم ہے پھر موجود ہوگی، معدوم کو معدوم ہونے کی حالت میں، موجود کو موجود ہونے کی حالت میں، اور معدوم کو جب موجود ہوگی تو کس حالت میں ہوگی، موجود جب معدوم تھی تو کس حالت میں تھی۔ یہ سارا علم ازلی کی یہ خصوصیت ہے، سب کو شامل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اس میں تغیر ہے نہ تبدل ہے۔ جانتا ہے کہ کیسے ہوگا اذا اوجدہ، جب اس کو ایجاد فرمائے گا، اور اللہ جانتا ہے موجود کو اس کی موجودگی کی حالت میں،
فی حال وجودی موجود، اس کی وجود کی حالت میں کہ جب موجود ہے، یعنی عدم کے بعد جب موجود میں آیا نا، اس کی بات کی جائے۔ دوسرے موجود کا مطلب یہ ہے اللہ موجود کو اس کی موجودگی کی حالت میں عدم کے بعد موجود کب ہے جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ کیف یکون فناؤہ، کہ وجود کے بعد اس کی فنا کیسی ہوگی، اور اللہ جانتا ہے قائم کو اس کے قیام کی حالت میں درا حالے کہ وہ قائم و کھڑا ہے، اور اسی طرح بیٹھنے والے کو بھی جانتا ہے درا حالے کہ وہ بیٹھا ہے۔ جب وہ قعدہ، جب وہ بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق جانتا ہے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی حالت میں بیٹھا ہے، من غیر ان یتغیر علمہ، علاوہ ازیں اس بات کے کہ اس کا علم متغیر ہو۔ اللہ یہ علم ازلی کی کوالٹی ہے، خصوصیت ہے، اس کا علم متغیر، اور یحدث له علم، یا اس کے علم کو کسی آن کوئی حدوث لاحق ہو نہیں۔ لیکن تغیر اور احوال کا جو اختلاف سارے کا سارا یہ مخلوق کے لیے ہے، مخلوق میں اس کا حدوث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے چلیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اور کفر اور ایمان سے سلامتی والا پیدا کیا ہے، اس سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔